بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستانیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا دن افسوس کا دن نہیں بلکہ بہت زیادہ افسوس کا دن ہے۔ جناب محترمہ مریم نواز صاحبہ کو ایوارڈ دے کر ہماری عدلیہ نے باعزت بری فرما دیا ہے۔ ہاں، بات کرنے سے پہلے ایک بات کا خیال رکھنا، جیسے حکم ہے کہ ماں باپ کے سامنے اف بھی مت کرنا، ان کی آواز سے اونچی آواز بھی مت نکالنا ورنہ گناہ گار ہو جاؤ گے۔ پھر ماں باپ کو منانا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ کبھی ان کے پاؤں چھو گے، کبھی ان کے بوسے لو گے، کبھی ان کے قدموں میں گر پڑو گے۔ اسی طرح کسی ادارے کے سامنے اونچی آواز مت نکالنا ورنہ نہ جانے کون کون سی دفعہ لگا دیں گے۔ پھر ماں باپ کی طرح ان کے آگے بھی ہاتھ جوڑ کر پاؤں پکڑ کر آپ کو معافی مانگنی پڑے گی۔ کیا کارکردگی ہمارے اداروں کی، میں تو سلام پیش کرتا ہوں۔ 4 5 سال لسی میں مدانی ڈال کے اس کو رڑکتے ہیں تو کچھ بھی اندر سے نہیں نکلتا، کہہ دیتے ہیں اس میں تو مکھن ہی نہیں نکلا۔ کیس چل رہے کتنے سالوں سے، آج ہمارے اداروں کی طرف سے خوشخبری آئی ہے جی ان کے اندر سے کچھ بھی نہیں نکلا۔ میں تو بھائی سلام پیش کرتا ہوں اپنے اداروں کو۔ کہتے ہیں کھودا پہاڑ تو نکلا چوہا۔ ارے ہمارے پاکستان کے وہ ادارے، ایک آدمی اگر سائیکل چوری کرتا ہے تو وہ سائیکل چوری کرنے والا یہاں تک مان جاتا ہے کہ میں نے ہوائی جہاز چوری کیا ہے، لیکن یہ ہمارے کیسے ادارے ہیں جو کتنے سالوں سے ان سے کچھ بھی نہیں برآمد کر سکے جبکہ ان کے پاس ہے۔ کبھی یہ کس طرح کی بونگیاں مارتے ہیں، کبھی یہ کس طرح کی بونگیاں مارتے ہیں۔ جیسے ان کی جھوٹ تو دیکھو یار، کس طرح سے یہ ڈرامے بازی کرتے ہیں۔ جب ڈرامے کا ہدایت کار جناب محترم نواز شریف صاحب ڈرامے باز جب یہاں سے باہر جانے کے لیے بے چین تھے، کیا انہوں نے مظلوموں کی طرح شکل بنا رکھی تھی، ایکٹنگ کرنی کی ان پہ ختم ہے۔ میں تو مر گیا، بس میں تو گیا۔ جیسے ہی وہ پاکستانی حکومت نے اس کے اوپر رحم اور تھوڑا سا کھایا تو وہ ایک موادے کے تحت چلا گیا باہر۔ جیسے ہی وہاں پہ لندن میں کی سرزمین پہ جہاز نیچے اترتا ہے تو میاں صاحب کی سب بیماریاں دور۔ کتنے سال سے تو یار وہ بیمار تھے بیچارے، اب پتہ نہیں وہ کیسے صحیح ہوئے ہیں۔ میں ان لوگوں کو شاباش دیتا ہوں کہ جو لوگ اپنی عوام کو برباد کر کے ان لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، کہاں وہ ہمارے ادارے، ہمارے اداروں کی کون سی کارکردگی رہی آج تک۔ غریب عوام کے ٹیکس سے تنخواہیں لے کر عیاشی کرتے ہیں ہمارے ادارے۔ اگر ایک آدمی کو پورا مہینہ کہیں مزدوری نہیں ملی، ایک مہینے کے بعد اس کے گھر میں بجلی کا بل جب آئے گا تو اس نے وہ ٹیکس ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ لوگوں کی محنت سے جو پسینے سے کمائی ہوئی کمائی کے ٹیکس کی تنخواہیں لے لے کر ادارے، لیکن عام عوام کو یہ انصاف فراہم نہیں کرتے۔
آج تک ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ میں بذاتِ خود سمجھا کہ شاید اب کچھ بہتر ہونے والا ہے، لیکن نہیں، یہ ہماری سوچ ہی غلط تھی۔ لیاقت علی خان کو گولی مار دی جاتی ہے، کہاں ہے اس کے مجرم؟ بھٹو کو پھانسی پہ لگا کے اب کہا جا رہا ہے کہ بھٹو صاحب نے قتل نہیں کیا تھا، تو کہاں ہے اس کا قاتل؟ قصوری صاحب کا قاتل کہاں ہے؟ کس نے قتل کیا تھا؟ کس ادارے نے رپورٹ دی ہے؟ کس ادارے نے کسی کو پکڑا ہے؟ کراچی کے اندر مرتضیٰ بھٹو کو مار دیا جاتا ہے، اس کے قاتل کہاں ہیں؟ حکیم سعید کو کراچی کے اندر قتل کر دیا جاتا ہے، کون اس کا قاتل تھا؟ محترمہ کے اوپر کراچی کے اندر حملہ ہوتا ہے بے نظیر کے اوپر کارساز کے برج کے نیچے، کس نے کیا تھا؟ کہاں ہے وہ مجرم؟ پھر محترمہ کو قتل کر دیا جاتا ہے راولپنڈی کے اندر، اس کے قاتل کہاں ہے؟ کس نے قتل کیا ہے؟ ضیاء اللہ کا طیارہ کرش ہو جاتا ہے، کس نے کروایا ہے؟ کہ ہمارے ادارے کیا کر رہے ہیں؟ ہم اداروں کے ساتھ بولیں نہ تو کیا کریں؟ عجیب بات ہے یار، جس طرح ہمارے سیاستدان سرمایہ کے دولت کے ارد گرد گھومتے ہیں، اسی طرح ہمارے ادارے جو ہیں وہ بھی سیاستدانوں کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ کسی عام آدمی کو کیوں انصاف نہیں ملتا؟ کیا یہ صرف عدالتیں ان چور لٹیروں کے لیے صرف بنی ہوئی ہیں؟ صرف میں ثابت کر دوں، 35 سال کے لوگوں کے کیس پڑے ہوئے، جو لوگ ابھی 2 مہینے کے لیے فلاں جج صاحب کے پاس چلا گیا، فلاں جج صاحب کے پاس چلا گیا ہے، لیکن ان کو آج تک انصاف ہی نہیں ملا، نہ مجرم کو سزا ملی نہ مظلوم کو کبھی انصاف ملا۔ آخر کیوں؟ گھر کا اگر ایک سربراہ ہوتا ہے، اس کے اوپر یہ لازماً ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر کے پورے فرد کے اوپر وہ نظر رکھے، یہ نہیں ہے کہ وہ 2-3 فرد کے اوپر نظر رکھے باقی کو چھوڑ دے۔ اسی طرح چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ پوری عدالتوں کے سربراہ ہوتے ہیں، ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ ہر عدالتوں کے اوپر نظر رکھیں دوسری عدالتوں کو کیا ہو رہا ہے، لیکن نہیں، ان کسی کے پاس کسی ادارے کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ کسی ارد گرد دیکھ سکے۔ بس جس نے بھی آنا ہے اس نے ایک اپنی ملازمت پوری کرنی ہے، اللہ حافظ کیا کہ انہیں اپنے گھر میں چلے جانا ہے۔ یہ کہاں کے انصاف ہیں یار؟ یہ کہاں کے قانون ہیں؟ پھر کہتے ہیں جی فلاں آدمی بولا ہے تو اس نے توہین کر دی ہے، اور توہین نہ کرے تو ہم کیا ڈوب مرے ہم لوگ؟ عجیب بات ہے، کیا تماشا یہ لگا رکھا تھا؟ کیا آرام سے تکمہ دے کر جناب محترمہ کو باعزت بری کر دیا گیا جی، اس کے پاس تو کچھ ثابت ہی نہیں ہوا۔ ابھی وہ باہر بیٹھا نواز شریف، وہ کہتا ہے میرا کچھ نہیں ہے، میرے بیٹوں کا سب کچھ۔ بیٹے کہتے ہیں ہمارے یہ دادا نے ہمیں دیا تھا۔ ایک آپ ہمارے صاحب کا جج صاحب بھی ایک اپنے پروگرام میں کہہ چکی ہیں کہ نواز شریف کے والد صاحب جو ہیں وہ تو 2-4 ہزار روپے کے گٹرے خریدا کرتے تھے، ان کے پاس کیا تھا دینے کے لیے؟ عجیب بات ہے۔ پھر سب سے بڑا ڈرامہ عوام نے دیکھا کہ قطری خط کا ڈرامہ نواز شریف جو بیچ میں اپنا وہ کھیل کھیلتے رہے، کیا اتنے ہی ہم پاگل ہیں؟ ہم سمجھ نہیں آتی کہ یہ کر کیا رہے ہیں؟ ہمارا بات کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے ہم کسی کی توہین کر رہے ہیں، سب ہمارے مائی باپ ہیں، ہم ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتے ہیں۔ ہمارے میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم کسی ادارے کا تشدد برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ادارے صرف عام لوگوں کو پکڑنے کے لیے ہیں، کسی سرمایہ دار کو کسی کو پکڑنے کے لیے یہ نہیں ہے۔ یہ صرف اپنی نوکری ملازم پوری کرتے ہیں، وہ گھر میں چلے جاتے ہیں۔ یہ ہماری سوچ غلط ہے، ہم ہی غلط ہیں، کیونکہ ہمارے بڑوں نے جب 1947 میں میں اپنی بات کرتا ہوں، ہمارے والد محترم کہتے ہیں جب ہم وہاں سے آئے تو ہم نے اپنی بہنوں بیٹیوں کے راستے میں عزتیں بھی لٹائی، ہم نے بہت کچھ کیا، قتل بھی ہوئے، بھوکے بھی رہے۔ کیا اس لیے سب کچھ کیا تھا ہم نے؟ ہمارے بڑوں نے؟ ہمیں آج تک انصاف نہیں ملا۔ جو بھی آتے اپنی ملازمت پوری کر کے چلا جاتا ہے، لیکن کوئی ایسا پیچھے نشان نہیں چھوڑ کے جاتا کہ عوام اس کی تعریف کرے، اس کو یاد کرے، یہاں فلاں آدمی آیا تھا، فلاں ادارے میں آیا تھا کہ بہت اچھی کام کر کے چلا گیا۔ بس کسی ادارے کے خلاف بات مت کرنا، ورنہ تمہیں وہ ادارہ پھانسی پہ لٹکا دے گا۔ بس بات سے ڈرو، بات نہ کرنا۔ جیسے ابھی حال ہی میں ایک عمران خان صاحب نے ایک بیان دیا کہ ہمارے ملک کے اندر سری لنکا جیسے حالات ہو سکتے ہیں، ان کے بیان کو توڑ موڑ کر کس طرح سے یعنی کہ وہ ان بیان کو پیش کرتے رہے، تو وہی الفاظ میں ریپیٹ کرتا ہوں، ہمارے ملک کے اندر سری لنکا جیسے حالات کیوں پیدا نہیں ہو سکتے؟ جب ماؤں
اپنے بچوں کو تڑپتے ہوئے روتے ہوئے دیکھیں گی تو مائیں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب باپ اپنی اولاد کو دیکھے گا وہ رو رہے ہیں چلا رہے ہیں، کوئی باپ اپنی اولاد کو روتے چلاتے برداشت نہیں کر سکتا، وہ باپ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ چوری بھی کر سکتا ہے، وہ کسی کو قتل بھی کسی کو کر سکتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جب ایک آدمی کو ملازمت نہیں ملے گی وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، جب بے روزگاری پھیلے گی تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کیوں سری لنکا جیسے حالات پیدا نہیں ہو سکتے ہیں؟ لیکن ہمارے ملک کے اندر مجھے پھر وہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ہم جتنا بھی پیٹ لیں ہمارے ہاتھ میں آنے والا کچھ نہیں ہے، بس ہم جو ہی شور ڈالتے رہیں گے۔ ہمارے بڑے بھی شور ڈال کر چلے گئے۔ آج 75 سال تقریباً ہمیں ہو گئے ہیں ہم لوگوں کو آزاد ہوئے، لیکن یہ ہماری ایک بھول ہے، ہم آزاد نہیں ہیں۔ ہم اب بھی جو سرمایہ دار جو ادارے ہیں ہم ان کی قید میں ہیں، ہمیں حکم اور آزادی نہیں ہے ہم اپنی مرضی سے کوئی بات کر سکیں۔ اگر ہم اپنی مرضی سے بات کریں گے تو ہمیں مجرم ٹھہرا دیا جائے گا، ہمارے اوپر پتہ نہیں کون سی دفعہ لگا دی جائے گی، ہمارے اوپر کون سی توہینیں ہمارے اوپر لگا دی جائیں گی، ہمیں کس طرح سے ہمیں تشدد کا نشانہ بنا دیا جائے گا، ہمیں پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کر کہاں پھینک دیا جائے گا۔ ہم آزاد نہیں ہیں، ہم غلام ہیں، پہلے ان کے غلام تھے، اب ہم اداروں کے غلام ہیں، ان حکمرانوں کے غلام، ان سیاستدانوں کے ہم غلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ انصاف کرنے والا ہے۔ مجھے قسم ہے رب ذوالجلال کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے، تم ان لوگوں کا گریبان ہوگا اور ہمارا ہاتھ ہوگا۔ حشر کے میدان میں تمہارے سامنے تم چلاؤ گے، تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ بے ایمان آج بھی بے ایمان ہے تو حشر کے میدان میں بھی بے ایمان ہے۔